اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں، اس کے حوالے سے ایک گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اب اس کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ یہ بات ہم نے پہلے سامنے رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر عقیدت و محبت کا اظہار اسی طرح ہونا چاہیے جیسے کہ صحابہ اکرام کی جو سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آپ سے تعلق کی جو 4 بنیادیں قرآن میں بیان کی ہیں کہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کا ادب، احترام اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے کہ جو ان کے ساتھ اترا ہے، تو بس یہی لوگ ہیں پھر فلاح پانے والے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات ہم نے جو پچھلی مرتبہ بیان کی تھی کہ وہ لوگ کہ جو حضور پر ایمان لائیں گے، نہ صرف یہ کہ قانونی طور پر تسلیم کریں گے بلکہ حقیقی طور پر یقین قلبی کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں، میسنجر ہیں۔ لہذا پہلی چیز دل سے یقین بھی ہو۔ البتہ یہ کہ یہ جو دل سے یقین ہے اس کے 2 تقاضے ہم نے سامنے رکھے تھے کہ رسول کی اطاعت بھی ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے ہم نے قرآنی آیات کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، تو میں اس کے اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے بیان ہو چکی۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، اور محبت اس لیے کہ اللہ کی پہچان کرانے والے بھی رسول تھے، اللہ سے ایک قرب اور تعلق پیدا کرنے والے وہ بھی رسول ہی ہیں، اور ہم تک دین پہنچانے والے وہ بھی رسول ہی ہیں، اور خود دین کا عملی نمونہ بننے والے وہ بھی رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان سے عقیدت اور محبت۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری نوع انسانی سے۔ تو حضور سے محبت اور عقیدت۔ اور یہ بات بھی طے کی تھی کہ 2 باتیں ہیں ایمان کے تقاضے، اطاعت اور محبت۔ اگر اطاعت ہے لیکن محبت نہیں ہے تو اس کی مشابہت منافقین سے ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن ابی اطاعت تو کرتا تھا، یعنی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو سچا اور پرخلوص انسان بھی سمجھتا تھا، لیکن دل میں چونکہ وہ یقین نہیں تھا، وہ محبت نہیں تھی، لہٰذا وہ کلاسیفائی ہو گیا کہ یہ منافقین میں سے ہے۔ لہٰذا مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اطاعت کر رہا ہے لیکن محبت رسول نہیں ہے تو مشابہت منافقین سے۔ اور اگر دوسری کنڈیشن میں اگر محبت کا دعویٰ ہے لیکن اطاعت نہیں ہے، شریعت پر عمل نہیں ہے، حلال حرام کی پہچان نہیں ہے، اوامر اور نواہی پر عمل درآمد نہیں ہے، فرائض دینی میں کوتاہی ہے، صرف محبت کا دعویٰ ہے، تو یہ دعویٰ پھر اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا، وہ خارج ہو جائے گا، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اس دعوے کا۔ تو یہ 2 باتیں ہم نے اطاعت اور محبت کے حوالے سے بھی پڑھی تھیں۔ اور ایک بات اور بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ ہے اتباع رسول، کہ اطاعت اور اتباع میں باریک سا فرق ہے۔ اطاعت میں تو اللہ کے رسول اگر حکم دیں اور اس پر عمل درآمد ہو تو یہ اطاعت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، حکم ہے،
تو انسان اگر عمل کرے تو یہ اطاعت رسول ہے۔ اتباع جو ہے وہ اس سے ایک درجہ ذرا بڑھ کر ہے، یعنی اطاعت تو کر ہی رہا ہے، حکم کی بات تو مان رہا ہے، لیکن اوور اینڈ ابو محبت رسول میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقش قدم کی پیروی، آپ کی آنکھ کے ہر اشارے کی پیروی، آپ کی ہر ادا کی پیروی، آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، گفتگو کیسے فرماتے تھے، نشست و برخاست کیسے کرتے تھے، وضع قطع کیسی تھی، لباس کیسا تھا، تو یہ ساری معاملات، یہ چاہے حکم نہیں ہے لیکن محبت کے تحت انسان اگر وہ اختیار کرتا ہے، میرے رسول نے اس طرح بات کی، میرے رسول نے اس طرح جو ہے گفتگو فرمائی، تو یہ ساری باتیں جو ہے پھر اتباع رسول میں آئے۔ اور اگر امت کے اندر واقعتاً اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ایک تو ثقافتی اور تہذیبی ہم رنگی پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اتحاد اور اتفاق بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ پہلا تقاضا تھا کہ رسول پر جو ایمان لائیں گے، ایمان کے آگے تقاضے میں نے بیان کیے۔ دوسری بات ہم نے جو پڑھی تھی وہ یہ کہ وعزروہ، اور جو ان کی تعظیم کریں گے۔ عزرا یعزر کے معنی مدد بھی ہے، ادب و احترام اور تعظیم بھی ہے، لیکن چونکہ مدد کا لفظ آگے آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اس کے معنی ہے جو رسول کا ادب اور احترام کریں گے اور ان کی تعظیم کریں گے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں اللہ کے، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ صرف اپنی ذات سے منسلک نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کی وحی کے مطابق۔ قرآن میں آتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ وما ینطق، نطق کہتے ہیں بات کرنے کو، نہیں وہ بات کرتے اپنی خواہش نفس سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ یہ ایک تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ مطلب رسول کی گفتگو بھی گویا یوں سمجھیے وحی ہے۔ ایک تو قرآن ہے نا کہ جو وحی کے مطابق آپ بیان کر رہے ہیں، ایک آپ کا اپنا کلام بھی، اپنی گفتگو بھی، وہ بھی سمجھیے کہ وحی خفی کے تحت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لہذا جو قرآن کی تشریح آپ نے کی اس میں بھی پیچھے سمجھیے کہ وحی خفی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کی بنیاد پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ لہذا جب یہ ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ کے میسنجر ہیں، سفیر ہیں، جیسے سفیر کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے لہٰذا ان کا ادب اور احترام ہو، ان کی تعظیم ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی حاصل ہو۔ تو یعنی رسول کی نافرمانی کی تو بات نہیں ہو رہی بلکہ بے ادبی کی بات ہو رہی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اگر بڑھ گئی تو پھر بھی اعمال کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی حکم آئے تو اس پر انسان سر تسلیم خم کرے، اور اگر انسان کسی معاملے میں دیکھے کہ رسول کی رائے یہ ہے تو اپنی رائے کو فوراً روک دے اور اپنی رائے کو پیچھے ڈالے اور زبان پر تالا لگا لے کہ اب تو اس معاملے میں رسول کی رائے آ گئی۔ یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ جیسے والد نے اگر بات کر دی تو پھر بیٹے کا حق نہیں بنتا کہ وہ والد کی بات کے اوپر اپنی بات پر زور دے۔ تو رسول کی رائے آ گئی تو اب بات ختم ہو گئی، رسول نے فرما دیا، اب چاہے میری جو بھی رائے تھی وہ بس پیچھے ہو گئی، رسول کی رائے مقدم ہے۔ اسی طرح رسول کا نام آ جائے تو آپ پر درود پڑھا جائے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چھوٹے درود بھی ہیں بڑے درود بھی ہیں۔ تو یہ ہے ادب اور احترام کا تقاضا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور مزید دو تقاضے جو ہمارے اور رسول کے درمیان تعلق بنتا ہے اس کے حوالے سے۔ اور تیسرا تقاضا اللہ نے فرمایا وَنَصَرُوهُ، نصر ینصر کے معنی ہے کسی کی مدد کرنا، اور جو لوگ کہ ان کی مدد کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد کا مقصد کیا ہے، کس سلسلے میں مدد، یعنی رسول کس سلسلے میں مدد چاہیں گے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی جائیداد تو نہیں بنانی تھی، یا اپنی کوئی ذاتی حکومت نہیں بنانی تھی، یا اپنا کوئی گھر تعمیر نہیں کرنا تھا۔ انسان کہتا ہے یار میں نے اپنا گھر بنانا، کوئی تھوڑی سی مدد ہو جائے، والدین سے کہتا ہے، کسی سے کہتا ہے۔ تو حضور نے یہ بھی نہیں کرنا تھا، کوئی کاروبار بھی نہیں سجانا تھا حضور نے۔ تو مدد کس سلسلے میں؟
مدد درکار ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر نبوت اور رسالت کی بھاری ذمہ داری ڈال دی. قرآن میں آتا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم نے آپ پر بڑی بھاری بات ڈال دی ہے. یعنی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی بھاری بات آپ پر ڈال. اسی وجہ سے جو ہے نا آپ بڑے پریشان تھے، اور آپ جب گھر آئے تو کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور کپ کپی تاری تھی کہ یہ مجھ پر جو ہے اتنی بھاری ذمہ داری، یہ میں کیسے نبھاؤں گا، میں اکیلا آدمی کیسے کروں گا. تو یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی. اب ظاہر بات ہے اس بھاری ذمہ داری کے کچھ تقاضے تھے اور اس کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ رسول کے مشن میں ان کی مدد کی جائے. اب وہ مشن کیا تھا، وہ جو بھاری ذمہ داری تھی وہ کیا تھی، اس کو اب نوٹ کر لیجیے. رسول کا جو مشن ہے اس کے لیے مدد درکار ہے، نہ کہ رسول کے کوئی ذاتی کام یا کوئی تجارت یا کوئی گھر بنانا یا کوئی حکومت اپنی قائم کرنا. رسول کی جو ذمہ داری تھی نمبر 1، معاشرے کو شرک کے اندھیروں سے دور کرنا اور توحید سے معاشرے کو منور کرنا. یہ پہلا آپ کا مشن تھا. ظاہر بات ہے کہ وہ معاشرہ شرک کا معاشرہ تھا، بت پرستی تھی اور صدیوں سے چلی آ رہی تھی. خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. اسلام نے اس چیز کو قطعاً ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو یوں سمجھو کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی. وہ جو کہا نا اقبال نے، خشتے اول چون عہد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج. اگر دیوار کے بنانے میں پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو سمجھو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. اور اس کو اگر ستاروں تک لے جاؤ گے، اقبال کہتا ہے وہ ساری دیوار ہی ستاروں تک ٹیڑھی ہو جائے گی، کیونکہ پہلی اینٹ ہی تم نے ٹیڑھی رکھ دی. تو معاشرے میں شرک یوں سمجھیے کہ بنیاد ہی ٹیڑھی ہو گئی. اب کوئی زیادہ بڑا سوچ نہیں پیدا ہوتی، کوئی بڑا نصب العین نہیں پیدا ہوتا، کوئی مقصد حیات نہیں واضح ہوتا، لہذا پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی. اور یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ جو شرک کرے گا، البتہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. اور یہ تسلیم کرنا کہ توحید، کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور لہٰذا اسی کی بندگی، اسی کی اطاعت، اسی سے فرما برداری، اسی سے محبت، اسی سے امیدیں اور توقعات ہوں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے گا، یقین ہو، اور اسی سے خوف اور ڈر کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں. اسی سے دعا، اسی سے مدد، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ. یہ ہے توحید. یعنی صرف ایک اللہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ ساتھ تسلیم کرنا کہ وہی سب کچھ کرنے والا، اپنی صفات کے حوالے سے وہ یکتا ہے اور ہمیں اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی سے توقعات اور امیدیں ہونی چاہیے، اسی سے ڈر ہونا چاہیے. دنیا کا ڈر نہیں بلکہ اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے. لہٰذا یہ ہے وہ پہلا مشن کہ جس کے لیے اللہ کے رسول کو مدد درکار ہے. پوری دنیا سے شرک کو ختم کرنا ہے اور توحید کا یہ کانسیپٹ دنیا کو دینا ہے، تاکہ ان کی زندگی کی پہلی اینٹ تو سیدھی ہو نا، اور آگے پھر اعمال اور اخلاق جو ہے وہ بہتر ہو. دوسرا جو آپ کا مشن تھا وہ تھا کہ نوع انسانی کو اخلاق اور اعمال صالحہ کا عادی بنانا. اخلاق، ایتھکس، موریلٹی، ان چیز کا عادی بنانا. اچھا ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور جس کا ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے. یہ ایک لفظ ہے اخلاق. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی اخلاق کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے. اخلاق میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ انسان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. دوسرا، امانت کی پاسداری کرے، خیانت نہ کرے. جیسے آج ہمارے ہاں معاشرے میں جو کرپشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت خیانت ہے کہ قوم کا مال، قوم کا پیسہ، اور اس کو جو ہے شیر مادر کی طرح اگر کھایا جاتا ہے تو یہ خیانت ہے. اس کا مطلب اس شخص کا اخلاق کچھ نہیں ہے. اسی طرح وعدے کی پاسداری،
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وعدہ تو بہت اہم ترین چیز ہے. انسان کے کردار کا پتہ چلتا اس کی امانت اور دیانت اور اس کے وعدے وعید پر ہے کہ یہ وعدے کا پکا ہے یا نہیں، یہ ایسی ہی بات کر کے دوسروں کو پریشان کر دیتا ہے. تو وعدہ اگر کیا ہے تو پھر اس پر انسان جو ہے مکمل طور پر پکا ہو. اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور فیاضی اور خرچ کرنا ان پر، اسی طرح لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بھی اخلاقیات میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ تم سب آزاد ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم پر آج کوئی ملامت نہیں. یہ معاف کرنے کی عاجزی اور انکساری. اچھا، پھر صبر اور شکر، یہ بڑی اہم چیز ہے. اخلاق میں یہ ٹاپ کی چیز ہے. صبر، انسان پر اگر کوئی تنگی آئے، تکلیف آئے، ہوتا ہے، انسان ہے، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کچھ ہو گیا، مالی طور پر انسان پیچھے چلا گیا، تو اس میں بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے واویلا مچائے، اسے مر گئے، اسے اے تھی گیا، او تھی گیا، فلان تھی گیا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ میں مشکل میں ہوں، اے اللہ تو ہی مددگار ہے. یہ معاملہ اس کا اللہ کا ایمان کا، یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے سامنے اتنا واویلا نہ مچائے. یا اللہ اسے آزما رہا ہے، اللہ نے اس کا رزق کم کیا ہے، اللہ نے اس کو بیمار کیا ہے، تو اللہ سے مانگے. خام خواہ اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اللہ کا گلا شکوہ، کچھ بس یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ اخلاق کے مطلب یہ اخلاق کے زوال کی نشانی ہے. تو صبر، انگریزی میں کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ فار گریٹیٹیوڈ. یہ بڑا پیارا جملہ کسی نے مجھے کہا، میں نے ہمیشہ ذہن میں رکھا، ایٹیٹیوڈ فار گریٹیٹیوڈ. وہ انداز اختیار کرو کہ جس میں ظاہر ہو کہ تم واقعی اللہ کے شکر گزار ہو. سو ایٹیٹیوڈ فار گریٹیٹیوڈ. گریٹیٹیوڈ شکر کو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ انداز، وہ انداز اپناؤ کہ جس میں شکر نمایاں ہو. تو صبر و شکر، قناعت، سادگی. اچھا، اسی طرح شرم و حیا، یہ بھی انسان کے اخلاق میں ہے. نگاہ نیچی رکھتا ہے، عورت کا احترام اور عزت کرتا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرتا ہے. عورت ہے تو وہ اپنے لباس کا، اپنے سطر کا، اپنی نگاہ کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ اخلاق میں سے. اور مرد کا بھی یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. اسی طرح رواداری اور تحمل، بات بات پر ابھر جانا. چھوٹی سی بات ہوئی اور آپ نے فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، مطلب آپ کے اندر کوئی تحمل اور بردباری نہیں ہے، کوئی رواداری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آئی، آرام سے سنو، کچھ ٹائم لو، اور پھر دلیل کے ساتھ آرام سے اگلے کو سمجھاؤ کہ بھئی بات اصل میں یوں نہیں، یوں ہے. ایک ہے فوراً ریئیکٹ کرنا، تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے مجھ سے بات کیسے کی، تو ہوتا کون ہے، فلانا، یہ ہے وہ. یہ اخلاق کے گری ہوئی بات ہے. تحمل، برداشت، صبر، ثابت قدمی، یہ اخلاق میں سے. اسی طرح زبان کا، حضور نے اس کی بہت تلقین کی ہے. زبان کا استعمال اچھا ہو، مہذب ہو، الفاظ جو ہے بڑے چنے ہوئے ہوں، طنز والا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ بات تو آرام سے کرنی بھی، آرام سے کرو، طنز ضرور کرنا ہے، اس کے دل کو یعنی اس کے جگر کو چھلنی ضرور کرنا ہے. تو زبان کی بہت بڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے فرمایا، حضور مجھے ذرا نصیحت کریں. آپ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، واجب. کہا اور؟ کہا کہ نفلی روزے رکھو. کہا کہ کچھ اور؟ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہا کہ کچھ اور؟ اس طرح بڑھتے گئے. آخری بات جب کہی حضور کچھ اور، تو آپ نے فرمایا آخری بات یہ، خود اپنی زبان باہر نکالی اور کہا اس کو قابو میں رکھو، انسانوں کی اکثریت جہنم میں اس زبان کی وجہ سے جائے گی، انسانوں کی اکثریت. تو زبان کا استعمال. حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا،
مومن فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، ولل بزیہ، مومن ایسے فضول گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، ایسے فضول بیہودہ بات. تو یہ مومن کی زبان کا معاملہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے اخلاق کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ نے فرمایا انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ باعزت اخلاق کی تکمیل کر دوں، تمہیں بتا دوں اخلاق ہیں کیا، اور اس کو اپنے آپ کو خود کو ایک نمونہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ ہوتے ہیں اخلاق. اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ سچ ہے، امانت ہے، وعدہ ہے، تحمل و برداشت ہے، سادگی ہے، قناعت ہے، شرم و حیا ہے، صبر و شکر ہے، عورت کا احترام ہے، بچوں کے ساتھ شفقت ہے، اخوت اور بھائی چارہ ہے، زبان کا اچھا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا ہوں اس لیے کہ تمہارے سامنے اعلیٰ ترین اور مکرم ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں. ظاہر بات ہے صرف بتا دینا نہیں، بلکہ پریکٹیکل نمونہ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے ہاں یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کا انسان ہے. تو یہ دوسرا مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے مدد درکار ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنا، ہیومن رائٹس، جس کا آج مغرب اتنا اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا رہا ہے، حالانکہ ان کے کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. ایک طرف ہیومن رائٹس کا وہ پرچار کرتے ہیں، دوسری طرف جو کچھ جو ہے غزہ میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ جو ہے ایران کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ پہلے بھی دنیا میں ویتنام میں جو کچھ کیا، اور اسی طرح عراق کے ساتھ جو کچھ کیا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بنیاد پر 100,000 بندہ مار دیا، اور پھر بعد میں کہا جی سوری یہ بات غلط تھی. کوئی بات ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہیں؟ یہ حقوق کا آپ ایسی مفت میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں. وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر جو ہے جیل میں ڈال دیا، اس کے تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیا. یہ کون سے ہیومن رائٹس ہیں بھائی جو چیمپئن بنتے ہو؟ اور پھر ایپسٹین فائل میں جو مغرب کا ابلیسی چہرہ ہے اس میں نظر آتا ہے کہ ان کا اخلاق کیا، ان کے حیا اور کیا حیا ہے، اور کیا ان کے اندر جو ہے کردار کی بات ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو چیمپئن بناتے، لیکن کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کر کے دکھایا کہ اصل حقوق کیا ہیں. مثلا والدین کے حقوق کیا ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ جو اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ایک حج کا ثواب پاتا ہے. اب دیکھیں والدین کا کتنا احترام ہے، کتنے حقوق کہ ان کو صرف محبت بھری نگاہ سے، اور ان کی پھر خدمت کرنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، تو والدین کے حقوق ہیں. اسی طرح والدین کے لیے اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق. حضور نے بیویوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آبگینہ ہیں. آبگینہ کہتے ہیں وہ شیشہ کے جو بہت ہی نازک ہو، کرسٹل جیسے ہوتا ہے نا، کرسٹل بڑا پتلا شیشہ ہوتا ہے، ذرا ٹھوکر لگے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو عورت کے بارے میں فرمائیے تو آبگینہ دیکھنے میں انتہائی حسین ہے، خوبصورت ہے. اب کرسٹل کا جو ہے بنا ہوا ایک کوئی پیس تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن نازک ہوتا ہے، ذرا تم نے دباؤ ڈالا تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے عورت کے لیے آبگینہ ہے. اور مرد کے بارے میں کہا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس طرح عورت کے بارے میں کہا کہ شوہر کی تابعداری کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، کمپنسیٹ کیا. والدین کا حکم مانو اور ماں کی خدمت زیادہ کرو. اخلاقاً ماں کا حق زیادہ ہے. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اب یہ کس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں؟ یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ والدین کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں. اسی طرح رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کے ساتھ توڑ دیتا ہے، نہ سلام نہ کچھ، اور ہمارا
قبرستان علیحدہ، تمہارا علیحدہ، نہ تم ہمارے پاس نہ ہم تمہارے، تو قطع رحمی کرنے والا حضور نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی، محبت پہ تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو حضور نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر، اور اللہ پر اگر یقین ہے کہ مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنا معاملہ اللہ کی طرف ڈال دینا، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ آپ کسی کی حق تلفی نہ کریں، اس کا حق نہ ماریں۔ زیادتی بھی کر رہا ہے تو ایک وقت میں اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور وہ شرمندہ ہوگا ایک وقت میں، اور اللہ آپ کو سرخرو کرے گا اور معاشرے میں آپ کی عزت رکھے گا۔ اسی طرح مسافر کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اب حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایمان نہیں رکھتا کون؟ حضور کون؟ فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا۔ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ قانون تو مسلمان رہے گا، حقیقی ایمان جو دل میں اصل یقین قلبی والا ایمان وہ نہیں رکھتا۔ اگر ہم اس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے، گھر کا گند اٹھا کر باہر والے ساتھ والے گھر میں پھینک دیا، اب اس کا تو سکون برباد ہو گیا۔ تو کسی بھی وجہ سے اگر ہمسائے کے ساتھ یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمسائے کے حقوق اتنے بیان کیے، ہمیں ڈر پڑ گیا کہ شاید وراثت میں بھی ہمسائے کا حق ہوگا، ڈر پڑ گیا، اتنا حقوق کو بیان کیا۔ اب آپ وہ سوچئے کہ آج معاشرے میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ والا گھر کس کا ہے، اور حضور نے ہمسائے کے کتنے حقوق بیان کیے۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جس معاشرے کی تشکیل کے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو، یعنی آپ کے فرمودات بھی ہیں اور آپ کا عمل بھی ہے، اس میں ہم کوسوں دور ہیں، دور تک جو ہے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح محنت کش کے حقوق، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، کسان کو اس کا حق دو، اس کا خون نہ چوڑو، اس کو اس کا حق دو، اس کی محنت ضرور اس کو دو۔ آخر وہ غریب آدمی ہے اور وہ اپنی روزی کما رہا ہے محنت کر کے، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، تو کیسے اس کی؟ تو حکمرانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ محنت کش کا جو ہے خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ تم خود تو کھربوں روپے اوپر سے کھا جاؤ اور ان کو بیچاروں کو جو ہے مشکلات میں ڈال دو۔ یہ کوئی اچھے حکمران کی نشانی تو نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں حقوق بتائے ہیں۔ لیبر، دنیا تو مناتی ہے نا مدر ڈے اور فادر ڈے اور لیبر ڈے اور یہ ڈے، ایک ڈے منا کر اس کے اوپر تقریریں کر کے ختم کر دینا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ حضور نے تو پریکٹیکلی بتایا ہے، کر کے دکھایا۔ ہمارے لیے تو ہر دن مدر ڈے ہے، والدہ کا احترام، والدہ سے محبت، خالدہ کی خدمت، ایک دن منا کے باقی 364 دن جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جائیں۔ اب ان کے ہاں ہے کیا؟ ایک دن مدر ڈے منایا اور پھر والدین کا منہ نہیں دیکھتے، اور وہ بیچارے آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہماری اولاد آئے، ہمارے کچھ جو ہے ہمیں کچھ ٹائم دیں، ان کی اولادیں، ہمارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں آئیں۔ اب یہ ہے تضاد جو ان کے اندر ہے، جبکہ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے حقوق واضح فرمائے، کہا کہ یہ ہے اسلام۔ اسی طرح عوام کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، ان سب کے حقوق اللہ کے رسول نے۔ تو اس کے لیے ظاہر بات ہے ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے مدد درکار ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کا رسول ہے، اب وہ اکیلا آدمی تو ایسا نہیں کہ ہی نیڈز پیپل، عوان و انصار چاہیے اس کے لیے، ایسے معاشرے کی تشکیل کرنے کے لیے ایسے نوجوان چاہیے، ایسے باہمت لوگ چاہیے۔ تو شرک کا کلا کما ہو اور توحید کا نظام۔ نمبر 2، بہترین اخلاق کا نمونہ اور اعمال صالحہ کا نمونہ۔ نمبر 3، لوگوں کے حقوق، رائٹس وہ دیے جائیں ان کو۔ چوتھی بات، یہ مشن آپ کے، میں آپ کو بتاؤں، چوتھی بات یہ کہ وہ لوگ کے جو نیگلیجنس میں ہیں، اس کے لیے لفظ ہے غفلت۔ دنیا کی جو چکا چوند ہے، دنیا میں جو رنگینی ہے، زیب و زینت ہے، گلیمر ہے، ظاہر بات ہے آج دنیا میں
ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کیوں کہ وہاں گلیمر زیادہ ہے. کیا عمارتیں، دبئی کو جا کے دیکھو کیا عمارتیں ہیں، کیا انہوں نے جو ہے آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سامان رکھا ہوا ہے، کیا ان کے بڑے بڑے سٹورز ہیں، کیا اس کے اندر برانڈڈ چیزیں ہیں، کیا خوبصورت ہال ہیں، کیا خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں، کیا بہترین ماحول ہے، ٹھنڈا جو ہے لش پش جو ہے وہ ماحول ہے، کیا ان کی سڑکیں ہیں، جال ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، انڈر پاس ہے، اوور ہیڈ بریجز ہیں، اور یہ اور وہ ہے، کیا سمندر کے اندر سیریں ہیں، کیا انہوں نے سمندر کے اندر جو ہے مٹی پھینک پھینک کر جو ہے وہ گھر بنائے ہوئے ہیں، اور اس کو کیا گرینری دی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ہے گلیمر، اس میں انسان کھو جاتا ہے. لذات ہیں، آسائشیں ہیں، ٹھیک ہے، بہترین ماحول ہے، شاندار ہوٹلز ہیں. اب ہوٹل میں جو ہے وہ آپ کو بریکفاسٹ دیا جا رہا ہے اور آپ کے لیے بہترین جو ہے کمرہ ہے. وہ بندہ کہتا ہے کیا خود ہے، ایسا بہترین کمرہ لو کہ جس میں ایسے رہیں. اس سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، دین کے کچھ تقاضے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان، اللہ کو یاد کرنا، نماز روزہ، حقوق، اخلاق، دین، فرائض دینی کیا ہیں، زندگی کا مقصد کیا. اللہ نے ہمیں کیا اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ بہترین دنیا بناؤ اور ایسے رہو؟ کیا اس لیے اللہ نے بنایا؟ صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے وہ تو ایسی نہیں تھی، اور ان کو اللہ نے فرمایا وہ تو کامیاب ہیں. تو یہ غفلت ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ یہ غفلت میں اس کو اعراض کیے جا رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے. تو غفلت، نیگلیجنس. اب اس غفلت سے لوگوں کو نکال کر، وہ جو اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، یعنی انسان دنیا کی ان لذتوں میں، چکا چوند میں اور خوشحالی میں، ان چیزوں کے اندر ایسا گم کہ سب کچھ بھول گیا. میں آیا کس لیے تھا، کرنا کیا ہے، رسول کون ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، وہ ساری چیزیں بھول گئی. وہ دنیا، پیسہ ہو، سرمایہ ہو، جائیداد ہو، عزت ہو، حیثیت ہو، وجاہت ہو، اور عہدہ ہو، حکومت ہو، اور اس کے فائدے ہوں، بس یہ چیزیں آج ہماری سب سے بڑی چیزیں بن گئی. اور حضور نے فرمایا کہ جس دن تم نے دنیا سے محبت کی، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور موت سے ڈر گئے، تمہاری حیثیت ایسے ہو جائے گی جیسے خس و خاشاک، جھاگ. یعنی پانی کے اوپر جھاگ جو ہوتا ہے، وہ جھاگ کی کیا حیثیت ہے، اصل چیز تو پانی ہے. تم جھاگ بن جاؤ گے، تمہارا دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا، تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. بے وقار، بے حیثیت، بے کردار تم بن جاؤ گے، دنیا کی محبت. لہذا ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں نقصان اٹھانے والے بن جائیں، ان کو نکالو غفلت سے. جیسے بیٹا سویا ہوا ہو اور آپ پتا ہو کہ بھئی اسکول کا ٹائم اوور ہو رہا ہے، کس طرح انسان اٹھاتا ہے، بیٹا کیا ہو گیا، خیر تو ہے، ٹائم دیکھو کیا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے، واش روم بھی جانا ہے، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے. اب چونکہ اسکول کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں زیادہ، فوراً بچے کو اٹھائیں گے. نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ بیٹا اٹھو نماز جا رہی ہے. اللہ جن کو توفیق دے دے بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اسکول کا ٹائم جا رہا ہے، جاب ٹائم جا رہا ہے. تو ان کو اٹھاؤ. مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ اس غفلت کے اندر پڑے ہیں ان کو جگاؤ اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لاؤ، کھینچو، ان کو دعوت دو ان کو، تاکہ وہ بھی آخرت میں نقصان نہ اٹھانے والے بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا قول ہے. آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. تمہیں وہ آگ نظر نہیں آتی، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے.
یہ مشن کتنا بڑا ہے کہ نو انسانی غفلت کا شکار اور اس آگ میں گر رہی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ لذتوں کے اندر اتنا انسان کھو گیا ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یار مرنا بھی ہے اور آخرت میں جواب دہی بھی ہے اور آگے حساب کتاب بھی ہے. اس قدر غفلت، اور حضور کھینچ رہے ہیں ان کو کپڑوں سے پکڑ پکڑ کے. اب ظاہر بات ہے ان کو تو یہ پسند نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مزوں کے اندر اتنا ہے کہ انسان کہتا ہے میں لذت کو کیسے چھوڑوں، لیکن اس کی بہتری کے لیے ہے. اب یہ ہے مشن جس کے لیے اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ تم میری مدد کرو. نو انسانی کو غفلت سے جگاؤ اور ان کو دین کی طرف لاؤ، اصل حقیقت کی طرف. اصل حقیقت اللہ ہے، اس کی ذات ہے، اس کی محبت ہے، اس کا قرب ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی رضا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، اصل رسالت ہے، اصل قرآن ہے، وحی ہے، اصل آخرت ہے، اصل وہ چیز ہے، اصل قبر ہے. تم دنیا کے اندر اتنے کھو گئے تمہیں یاد ہی نہیں کہ قبر میں جانا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، اے محمد کی لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کر، کیونکہ قیامت کے دن مجھے تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں. ہم تو یہ سمجھے بیٹھے نا کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، اور حضور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. یعنی اختیار اللہ کا ہوگا. اللہ اگر مجھ سے کہیں گے کہ تم فلاں کے لیے سفارش کرتے ہو تو میں سفارش کروں گا، تو اختیار تو اللہ کا ہے. اسی طرح آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا، یا صفیہ تو امت رسول، اے صفیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کر. فانی لا املک لک من اللہ شیئا، کیونکہ قیامت کے دن مجھے تیرے بارے میں اختیار نہیں ہوگا. اختیار اللہ کا ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا. اللہ کی اجازت سے میں سفارش کروں گا، میں بغیر اللہ کے اذن کے تو میں سفارش نہیں کر سکوں گا. لہذا ڈونٹ ڈیپینڈ آن می، کہ چونکہ آپ میرے والد ہیں یا میرے آپ جو ہے بھتیجے ہیں لہذا یہ ہمیں چھڑوا لیں گے. فرمایا نہیں، اختیار اللہ کا ہوگا. خود فکر کرو، کوشش کرو. ظاہر بات ہے جو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نازل کرے گا کہ میرا یہ بندہ ٹھیک ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں لیکن کوشش کر رہا ہے، تو پھر رسول کے ذریعے سے سفارش بھی ہو جائے گی. تو یہ ہے چوتھی بات. پہلی بات وہی شرک سے نکالو اور معاشرے کو توحید کی طرف لے آؤ. نمبر 2 ان کو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بناؤ. نمبر 3 کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں مجھے تمہاری مدد چاہیے. اور نمبر 4 یہ کہ جو لوگ غفلت کی زندگی بسر گئے ہیں، دنیا کے کاموں میں اس قدر گم ہو گئے، اپنی دنیا بنانے میں، مال بٹورنے میں اور یہ چیزیں بنانے میں، ان کو آخرت یاد ہی نہیں، اللہ یاد نہیں، اور ان کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف بلانا. یہ ہے چوتھا اور پانچواں اور سب سے عظیم مشن. ان پانچوں میں سے سب سے بڑا مشن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. یہ مشن، اور وہ ہے دین حق کو غالب کرو. یہ دین جو ہے یہ عدل و انصاف کا دین ہے. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو. ظاہر بات ہے وہ میں نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا، عبادت رب کا ایک بندہ اللہ کا بندہ بن نہیں سکتا اگر نظام درست نہیں ہے، کیونکہ نظام کے اثرات جو اس پر پڑیں گے وہ اللہ کی بندگی کر نہیں سکے. تو بندگی کا نظام مراد ہے دین کو غالب کرنا، اللہ کی حاکمیت کو ریسٹور کرنا، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا، تاکہ دنیا میں معاشرے میں کوئی جبر، کوئی ظلم یہ نہ ہو، استحصال نہ ہو. ایکسپلائٹیشن جیسے ہوتا ہے، امیر لوگ ہیں جو وہ غریبوں کا استحصال، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. حکومت عوام کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، خود پیسہ کما لیا، عوام کو جو ہے چھوڑ دیا، مہنگائی میں رلتے رہیں اور پیٹرول کے قیمتیں بڑھتے رہیں. یہ استحصال ہے. اسی طرح سوشل ڈسکریمنیشن، امتیازات، ہماری نسل اعلیٰ ہے، تمہاری نسل کمتر ہے. ٹھیک ہے،
ہماری زبان اعلیٰ ہے، تمہاری زبان کمتر ہے، ہماری جو ہے رنگت سفید ہے. یہ وائٹ میں، اب یہ امریکہ میں جو ریشزم یہ سب کہتے ہیں کہ بلیکس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت تو وائٹس کی ہے. اسی لیے تو ہر چیز کا نام وائٹ وائٹ رکھا ہو. وائٹ ہاؤس، وائٹ کالر کرائم، وائٹ کے ساتھ رکھو. بلیک کو آنے نہیں دے. بلیک تو چھی 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 گندی چیز بلیک. اس کا مطلب جس کا کالا رنگ ہے، حبشی جو ہے، ان کی واقع تو ان کو تو حیوان سمجھتے ہیں. یہ یو کے نے جس کا بڑا 200 سال تک حکومت کی، جب انہوں نے افریقہ میں حکومت کی ہے، ان کے مظالم کا آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال کر بھوکا مار دیا. انڈیا میں بھوکا مار دیا لوگوں کو، ان کے سیکشل پارٹس کو کاٹ دیا گیا. یہ انگریز کر کے گیا. تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں انگریز کی، آپ حیران رہ جائیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں جتنے لوگ مرے ہیں اتنے نہیں مرے جتنے انگریز نے مارے ہیں اپنے دور عروج کے اندر، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں گئے ہیں. اور آج جو امریکہ کر رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کہ معاشرے سے ظلم ختم نہ ہو، استحصال ختم نہ ہو، امتیازات ختم نہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو، امن ہو، سکون ہو، بھائی چارے کی فضا ہو، اخوت اور محبت ہو، روحانیت ہو، شرم و حیا ہو، تو ہی انسانیت جو ہے وہ اللہ کی بندگی کر سکتی ہے. تبھی دنیا میں جو ہے سکھ کا سانس غریب بھی لے گا اور ہر شخص لے گا. تو یہ سب سے اہم ترین جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کہ دین حق کو غالب کرو. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہدایت کاملہ کو اور سچے دین کو. کیوں؟ تاکہ وہ اسے غالب کر دے پورے نظام زندگی پر. اور مشرک چاہے کتنا اس کو ناگوار گزرے، اب سامنے مشرک ہے، کافر ہے، طاغوت ہے، باطل ہے، وہ تو ظاہر بات ہے حق کا راستہ روکیں گے، وہ تو مزاحمت بھی کریں گے، وہ تو مخالفت بھی کریں گے، وہ تو ظلم بھی ڈھائیں گے، وہ تو آپ کی راہ میں بیرکس بھی کھڑے کریں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے. لیکن حضور سے فرمائے گا چاہے وہ رکاوٹیں کھڑی کریں، ظلم کریں، مزاحمت کریں، اور جو بھی کریں، آپ نے اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے. آپ جاری رکھیں اس کام کو. اللہ کی کبریائی کا نفاذ کرنا ہے. اللہ بڑا ہے، صرف اللہ اکبر مسجد میں کہہ دینا تو کافی نہیں ہے. ہاں بڑی اچھی بات ہے اگر مسجد میں بھی ہم اللہ اکبر کی اذان دے دیتے ہیں، اقامت میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اللہ بڑا تب ہوتا ہے جب اللہ کی حکم کا نفاذ ہو، اس کے دین کا نفاذ ہو، اس کے احکام کا نفاذ ہو، اس کے حلال و حرام کا نفاذ ہو، ان کے اوامر اور نواہی کا نفاذ ہو، اس کے قوانین کا نفاذ ہو. تو یہ ساری چیزیں تب فائدہ مند ہوگی جب دین نافذ ہو، عدل نافذ ہو، احکام نافذ ہو، شریعت نافذ ہو، تو دنیا میں امن ہوگا، تو دنیا میں سکون ہو. اب اس کام کے لیے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول کو مدد درکار ہے. اچھا حضور چونکہ پوری نوع انسانی کے لیے آئے، لہذا پوری دنیا پر، گلوب پر دین غالب کرنا یہ آپ کا مشن ہے. اب اس سے بڑا کوئی مشن ہو نہیں سکتا، کیونکہ تمام انبیاء وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے، وہ دنیا کے لیے نہیں آئے. انہوں نے کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کو، اے میری قوم. یا ایھا الناس کا صیغہ انہوں نے کبھی نہیں کہا، یہ صرف رسول کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے پوری نوع انسانی، اے گلوب کے رہنے والے باسیوں. لہذا حضور تو پوری دنیا کے لیے آئے. آپ کے جو دین پیش کیا ہے وہ پوری دنیا پر غالب ہونا چاہیے، تب جا کر دنیا امن اور سکون کا اور عدل و انصاف کا گہوارہ بنے گی. اب یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اس کے لیے ظاہر بات ہے بڑی قوت اور طاقت چاہیے. اچھا حضور نے کرنا تو تھا پوری دنیا پر دین غالب، لیکن زندگی اتنی تھی کہ آپ نے صرف جزیرہ نما عرب تک اس کو غالب کر دیا. اور اس میں صحابہ کرام نے جو کام کیا، اوان و انصار بنے، آپ کے زور بازو بنے، اثار ہے، قربانی ہے، جھڑکیاں کھائیں، تشدد برداشت کیا، فاقے کھائے،
جنگیں لڑی، شہادتیں ہوئیں، ایثار قربانی کیا، تو صحابہ نے یہ کام، لیکن اب یہ ذمہ داری مشن تو کمپلیٹ کرنا، یہ مشن جو ہے یہ اب امت مسلمہ نے پورا کرنا ہے۔ اب یہ ہے ہمارے لیے سوچنے کا مقام کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہ رسول کا مشن تھا۔ رسول تو چلے گا، اب کون کرے گا یہ مشن؟ یہ امت مسلمہ نے کرنی۔ یہ بہت بڑا وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تو اقبال کر کے کہا گیا، نور توحید کا اتمام، یعنی توحید کا جو نور ہے اس کو تو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ رسول کا مشن تھا، اور رسول ہمارے ذمہ یہ لگا کر رہے ہیں، شرک کو ختم کرنا ہے، توحید ہے، اخلاق ہے، حقوق ہیں، غفلت میں سوئے انسانوں کو دین کی طرف، قرآن کی طرف بلانا ہے، دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا ہے۔ تو اس کام کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَنَصَرُوهُ، جو ان کی مدد کریں گے۔ دیکھیے اگر یہ ہم نہیں کرتے تو جان لیجیے، یہ بڑی ذرا تھوڑی سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن صرف سمجھانے کے لیے، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ایمان معتبر نہیں رہتا، اور جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ غزوہ احد ہے، میدان لگا ہوا ہے، ایک طرف جو ہے 3000 افراد ہیں، دوسری طرف 1000 حضور نکلے، لیکن عبداللہ ابن ابی منافقین کو 300 کو لے کر واپس چلا گیا، تو they were left with 700 اگینسٹ 3000، اور میدان لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے حضور کے چچا کی شہادت ہوتی ہے، مصعب بن عمیر کی شہادت ہوتی ہے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت اگر کوئی شخص، جب گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، ہر ایک جو ہے جان مال کی جو ہے قربانیاں دے رہا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص ایون خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر نوافل پڑھ رہا ہوتا، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نفلیں پڑھنا سبحان اللہ، لیکن حضور کی نگاہ میں ہی would have been declared منافق اعظم، کہ حضور اور صحابہ تو میدان میں کھڑے جان کی بازیاں لگا رہے ہیں، اور یہ بیٹھا مسجد نبوی میں نفلیں پڑھ رہا ہے۔ منافق ہوتا کہ نہیں؟ وہ جو 300 افراد کو لے کر واپس چل گیا، منافقین ڈکلیئر ہوئے کہ نہیں؟ کیا ان کا ایمان معتبر ہے؟ 70 صحابہ جانے دیں اور وہ آرام سے بیٹھے جو ہے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج دنیا میں تو یہ مشن تو ابھی تک زندہ ہے، اور اس میں اگر ہم بیٹھے ہیں صرف تسبیحات اور اس کام کے، ان کا اپنا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان محسوس کرے کہ آج کس چیز کی اہمیت ہے۔ آج ایک نظام جو ہے باطل نظام ہے، خراب نظام ہے، حقوق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ظلم اور ناانصافی ہے، کرپشن ہے، دین کے احکام نافذ نہیں ہے۔ The order of the day is this, and for that you have to strive and struggle. اور اگر نہیں کرتے تو ایمان معتبر نہیں ہے، چاہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں، ایمان معتبر نہیں۔ کیوں؟ کہ حضور تو بیٹھے تھے میدان میں، صحابہ میدان میں، اور کوئی منافقین جو پیچھے چلے گئے، they were declared منافق and their ایمان was null and void۔ یہ ہے وَنَصَرُوهُ، اور جو ان کی مدد کریں گے۔ اس کو سمجھیے، یہ بہت گہری بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ ہمارا رسول سے اصل تعلق یہ بنتا ہے، صرف یہ نہیں کہ عربی لباس پہن کر اور نعتیں پڑھ کر اور جو ہے اس طرح جو ہے ہم منائیں اور جو ہمیں رسول سے بڑی محبت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ نہ انصاف ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ کوئی حقوق ہیں، تو اس کے لیے کوشش کرنا ایمان معتبر کرتا ہے۔ آخری بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا اتباع، یہ وہی لفظ ہے جو میں نے شروع میں کہ رسول کی اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔
اگر حکم مان رہے ہو تو اطاعت ہے، اگر حکم ماننے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ ایسا کام کر رہے ہو جس میں محبت کے تحت رسول کی مشابہت کر رہے ہو تو یہ اتباع ہے، اس سے اطاعت اس میں شامل ہے۔ یہ وہی لفظ ہے وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کرو اس نور کی کہ جو اس رسول کے ساتھ اترا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور وحی ہے، وہ قرآن ہے، منبع ایمان ہے، اسی سے تو ایمان ملے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان، قرآن سے ایمان پیدا ہوتا ہے، قرآن سے ہدایت، الہدا ہے، گائیڈنس ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا اصل مقصد بیان کرتا ہے قرآن۔ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ واٹ از دی پرپز؟ یو آر سو مچ grounded in the world, you don't even remember why did you come here for. دنیا کے چکا چوند میں اور اس کی خوشحالی میں اتنے گم ہو گئے، خیال ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور جو اتارا ہے، یہ جو اتنے 30 پاروں کا قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تم سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ کبھی کھولا، کبھی پڑھا، کبھی سمجھا، کبھی غور کیا، کبھی عمل کیا؟ یا صرف پڑھ کر جو فوت ہو گیا تو چلو بھائی فوت ہو گیا قرآن خوانی، پڑھ لو ثواب لے لو اور پہنچا چاہ دو، باقی اس کا ہم سے عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں۔ ہماری سیاست کیسے ہو، ہماری معیشت کیسے ہو، ہماری معاشرت کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، حقوق کا تصور کہاں سے ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، روزمرہ کے اوقات کیسے ہوں، عبادات کیسے ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے، یہ ساری چیزیں تو قرآن اور سنت میں ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا پیروی کرو اس نور کی کہ جو اس کے ساتھ اترا۔ اس نور کے 5 تقاضے ہیں، اس پر ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس پر غور و فکر کرو، اس پر عمل کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ہے قرآن کے تقاضے 5۔ اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مانتے تو ہیں اللہ کا ایمان، قرآن ہے، بعض سے پڑھ بھی لیتے ہیں، ثواب بھی لے لیتے ہیں۔ وہ بھی آج کل کتنے پڑھتے ہیں؟ ہمارے والدین جو ہے، بزرگ جو تھے، وہ تو فجر کے بعد بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آج کتنے گھروں میں جو ہے صبح کے وقت میں تلاوت ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہم نے سب سے کم ترین درجہ سمجھا ہے کہ جی پڑھ تو رہے ہیں، وہ آج کتنے پڑھ رہے ہیں؟ یا قرآن مجید کے اوپر گرد آ گئی ہے، اتنے مہینے سے نہ کھولا نہ پڑھا اور گرد آ گئی ہے، اور وہ ہمارے حال گھروں کے اندر۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت سے، منور کرو۔ گھر روشن کیسے ہوگا؟ گھر سے پریشانیاں کیسے نکلیں گی؟ گھر سے بیماریاں کیسے نکلیں گی؟ گھر سے غربت کیسے نکلے گی؟ جب قرآن کا نور آئے گا تو سب کچھ نکلے گا۔ یہ ہے اصل۔ تو صرف یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھنا، بلکہ اس پر غور و فکر کرنا، اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانے کے، وہی غفلت سے نکالنے کے لیے لوگوں کو اس کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ ہے قرآن مجید کے حقوق اور تقاضے۔ حضور نے فرمایا یا علی القرآن، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ اب تکیہ انسان پیچھے رکھ کر ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے نا، بڑے آرام سے بیٹھتا ہے، تو قرآن کو پس پش نہ ڈال دینا، بلکہ فرمایا اس کو اچھی آوازوں سے پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو آگے پہنچانے کی فکر کرنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ فلاح اتنی کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ تم یہ کام نہ کرو اور سمجھو فلاح پاؤ، فرمائے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کو خوبصورت آواز سے پڑھو، اس پر غور کرو، آگے پہنچاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اقبال کہہ کے گیا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ذلت و رسوائی۔ جب تک قرآن کو صحابہ کرام نے تھامے رکھا، اس کے حقوق، دنیا میں عزت، روب، دبدبا، وقار اور حیثیت، لوگ تھر تھر کانپتے تھے، عمر فاروق کے نام سے ڈرتے تھے۔
اور جب سے ہم نے قرآن کو پیچھے اس کے وہ حقوق بھلا دیے، آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کا شکار۔ ایک غزہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایک مسلمان اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا حیثیت، کیا کردار ہے، کیا وقار ہے؟ دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن کے حقوق، ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا۔ تو یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا پیروی کرو اس نور کی، اس نور وحی کی کہ جو اس رسول کے ساتھ اترا ہے۔ اب دیکھیے، جو یہ چار تقاضے رسول کے ادا کرے، ان پر ایمان لائیں، یعنی ان کی اطاعت، ان سے محبت اور اتباع کریں۔ دو، ان کا ادب اور احترام کریں، رسول کی رائے کو مقدم رکھیں، رسول کے نام پر درود پڑھیں، رسول کی فرما برداری کریں، ادب احترام، رسول کی مدد کریں ان کے مشن میں۔ وہ مشن کے 5 گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور پیروی کریں اس نور کی، قرآن مجید کے، جو ان کے ساتھ اترا ہے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، جو عربی سیکھ رہے ہیں وہ اگر اس ہم کو سمجھ لیں تو ان کی دنیا بدل جائے گی۔ یا الفاظ آ سکتے ہیں اولئک المفلحون، یہ فلاح پا جائیں گے۔ یہ ہم کا لفظ جو ہے نا، اس نے زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے، یہ ہے ہم کے معنی۔ یہ حصر کا کلام کہلا۔ اگر ایسے ہے جیسے میں کہوں زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے زید عالم ہے، اور بھی عالم ہے، زید بھی عالم ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ زید ہی عالم ہے، اب ہی نے زمین عثمان کا فرق، اس کا مطلب اور کوئی عالم نہیں ہے، صرف زید ہی عالم ہے۔ یہ ہی جو ہے نا، عربی میں یہ ہم آیا ہے، حضر کا۔ اولئک ھم المفلحون، صرف یہی لوگ فلاح پائیں گے جو رسول کے ساتھ یہ تعلق استوار کریں۔ یہ ہے ہمارا رسول سے اصل تعلق، صرف اوپر کی لیپا پوتی سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، محبت رسول کا اظہار اس طرح ہو جیسے صحابہ کرام نے کیا، اور اصل اظہار تو یہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ رسول کے ساتھ یہ 4 ہیں، ان پر ایمان، ان کا ادب و احترام، ان کے مشن میں ان کی معاونت، مدد، اور جو قرآن ان کے ساتھ اترا ہے اس کی پیروی کرنا۔ یہ کرو گے تو یہی لوگ ہیں اصل میں فلاح پانے والے۔ یہ ہے جو ہمارا رسول کے ساتھ اصل تعلق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔